السلام علیکم۔ جنرل شاہد عزیز صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے اور بہت سے ایسے حقائق جو کارگل وار کے حوالے سے ہوں یا 12 اکتوبر 99 یا اس سے دائیں بائیں کیا ہوتا رہا پاکستان میں جی ایچ کیو کس طریقے سے آپریٹ کرتا ہے اور مختلف فوجی فیصلے کیسے لیے گئے۔ جنرل پرویز مشرف جنہوں نے 12 اکتوبر کو نواز شریف کو اٹھا کر باہر پھینک دیا اور یہ کہا کہ ہم پاکستان بچانے آئے ہیں، تو کیا پاکستان کو بچا پائے یا وہی ہوا جو پہلے پاکستان میں مارشل لاء میں ہوا کرتا ہے؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جن کے حوالے سے ایک نقطہ نظر اپنا جنرل شاہد عزیز نے اپنی کتاب یہ خاموشی کہاں تک، اس میں انہوں نے پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو ہم آج کے پروگرام میں کوشش کریں گے، ہم نے جنرل مشرف صاحب سے بھی مختلف سوالات پوچھے، انہوں نے اپنا نقطہ نظر دیا، تو اس کے جواب میں یہ کیا کہتے ہیں وہ آج پوچھیں گے۔ جنرل شاہد عزیز صاحب، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ سب سے پہلے کارگل سے سٹارٹ کر لیتے ہیں کیونکہ بڑی کنٹروورسی اسی کے دائیں بائیں گھوم رہی ہے۔ جنرل پرویز مشرف صاحب سے ہم نے پوچھا کہ کیا اس وقت وزیر اعظم سے آپ نے اجازت لی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ایک چھوٹا لوکلائزڈ ایونٹ تھا ایل او سی کے اوپر اور وہ گولی آئے تو جواب میں گولی مارنی ہے نہیں مارنی، پرائم منسٹر سے تو اس کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ کہتے ہیں کہ سوائے 4 کے کسی کو پتہ نہیں تھا، وہ اس سے ذرا مختلف کہانی بیان کرتے ہیں۔ پروٹوکول وائز کیا چیزیں، ایس او پیز کیا تھے، کس کس کو پتہ ہونا چاہیے تھا؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس نوعیت کا آپریشن ہوتا جیسا کہ جنرل مشرف بیان کر رہے ہیں کہ اگر بارڈر پر گولی چل جاتی یا ایک آدھ مورچے پہ کوئی جھگڑا ہوتا کہ یہ لائن آف کنٹرول کے اس پار ہے یا اس پار ہے، تو پھر تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ ایک نارمل کام ہے جو لائن آف کنٹرول پہ کشمیر میں ہوتا رہتا ہے، میں بھی وہاں رہا ہوا ہوں، لیکن یہ اس نوعیت کا آپریشن تھا نہیں، کیونکہ جو اس کا انجام نکلا وہ سب کے سامنے ہے۔ کتنا پھر جنرل مشرف خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کتنا بڑا ایریا قبضے میں لے لیا، ایک ٹیکٹیکل آپریشن کے اسٹریٹجک نتائج نکلے، تو یہ پھر چھوٹی سی نوعیت کی بات تو نہ ہوئی۔ آپ کہتے ہیں آرمی ریگولرز کو بھیجا گیا؟ جی ہاں، آرمی ریگولرز کو بھیجا گیا، اور این ایل آئی یونٹس، حالانکہ وہ ان دیٹ سینس اس وقت آرمی ریگولرز نہیں تھے، لیکن آرمی ہیڈ کوارٹر کے نیچے کمانڈ کر رہے تھے، اور یہ کہنا کہ وہ رینجرز اور ایف سی کی نوعیت کے ٹروپس ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ رینجرز اور ایف سی جو ہے وہ منسٹری آف انٹیریئر کے نیچے پرفارم کرتی ہے۔ کیا ناردرن لائٹ انفینٹری ہی تھی یا اس کے علاوہ بھی؟ نہیں، ریگولر یونٹس بھی تھی۔ ریگولر یونٹس بھی تھیں؟ جی۔ کتنے لوگوں کو بھیجا گیا تھا؟ نہیں، اس سے میں واقف نہیں ہوں کہ کتنے لوگوں کو بھیجا گیا، لیکن 500-600 لوگ نہیں تھے یقیناً۔ آپ نے کہا ہزاروں جوانوں کا خون جو ہے وہ وہاں بہا دیا نہیں، مجھ سے پوچھا گیا تھا کتنے تھے، میں نے کہا مجھے کیجولٹی نہیں پتا، شاید ہزاروں کا خون بہا سے مطلب ہے اس میں زخمی بھی شامل ہیں، لیکن جو ڈیڈ باڈیز تھیں، میں نے کہا میرا ایک اندازہ تھا کہ تقریباً شاید 1000 ہوں گی، لیکن مجھے بعد میں بتایا گیا کہ یہ تقریباً کچھ 600 سے اوپر لوگ تھے جو شہید ہوئے، جنرل پرویز جن میں سے مشرف سب نے کی کہا، باڈیز نہیں واپس لی گئی۔ جنرل پرویز مشرف نے کہا کہ 300 یا اس سے کچھ زائد کا نمبر ہے، آپ کہتے ہیں 600 ہے، ڈبل دیٹ نمبر ہے، اور سب کی باڈیز بھی آپ اور یہ کہتے بھی ہیں واپس سنی نہیں سنائی بات ہے، کیونکہ میں ان ڈپارٹمنٹ سے منسلک نہیں رہا جہاں پر ان کے اعداد و شمار لکھ کے جاتے۔ باڈیز کیوں نہیں واپس لی ہم نے؟ کچھ باڈیز نہیں لی، شاید اسی وجہ سے کہ کیجولٹیز نہیں بتانا چاہتے تھے کتنی ہوئی ہیں، اور اگر 500-600 آدمی تھے اور اس میں 300 مارے گئے تو آدھی فوج جو حصہ لے رہی تھی وہ تباہ ہو گئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ناکام آپریشن تھا؟ یقیناً اس کا کوئی ایگزٹ پلان سوچا ہی نہیں گیا کہ فالو آؤٹ کیا ہوں گے اور اس کو ہم نے کیسے نبٹنا؟ پلان بھی نہیں تھا ہمارے پاس، یونٹ تو بھیج دیا، اس کے بعد نہیں سوچا کیا بنے گا۔ شاید پوری طرح سے تجزیہ نہیں کیا گیا کہ باہر سے کیا دباؤ پڑے گا، انڈیا کا کیا ری ایکشن ہوگا، ایگزٹ اسٹریٹجی کیا ہوگی۔ انہوں نے اس کے بارے میں سوچا تھا کہ اس کا بس جو اثر سوچ لیا کہ ہندوستان پر کیا دباؤ پڑے گا، سیاچن کے راستے کٹ جائیں گے، کشمیر آپ پر اپنی معاملات کتاب آگے میں کہتے بڑھیں ہیں گے۔ کہ ان کے پاس اور آپشن تھیں، ایئرپورٹ بھی، ایک لے والی سٹرپ بھی ان کے پاس موجود جی ہاں، تھی ان اور کے بھی راستے تھے۔ نہیں کٹتے تھے۔ جنرل صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے انڈیا کو شارک سے پکڑ لیا تھا اور وہ سیاچن ایسا ہے تک اور رسائی تھی ہی نہیں۔ نہیں، ایسا ہے نہیں، کیونکہ جب یہ نیشنل ملٹری آپریشن سینٹر میں بریفنگ ہوئی تھی کہ سیاچن کے راستے کٹ گئے، جو بریفنگ جی ایس ہیڈ کوارٹر نے دی تھی، میں نے اس پہ آبجیکٹ کیا تھا کہ ایسی بات نہیں ہے۔ پھر مجھے کہا گیا آپ جی ایس ہیڈ کوارٹر کے ساتھ بیٹھ کے دوبارہ تجزیہ کریں، پھر میں نے اگلے ہفتے اپنا تجزیہ پیش کیا اور تمام وہ طریقے بتائے جس طریقے سے انڈیا ان کو سپلائی کر سکتا تھا، تو سب جو نے ریگولر یقین کیا۔ یونٹس تھی آرمی کی وہ 10 کور تھی؟ جی 10 کور 10 کور سے یونٹس تھی جو وہاں ڈپلائڈ ہوتی یونٹس۔ کب یہ فیصلہ ہوا کہ ہم اب اور یہاں رک نہیں سکتے، ہمیں واپس نکلنا؟ کچھ عرصے بعد، مجھے صحیح تاریخ یاد نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے شاید جون کے مہینے میں ہماری پوسٹیں گرنا شروع ہو گئی تھیں۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھ لیا کہ اب ہمارے لیے، اس کے بعد مجھے ایک دفعہ کہا گیا تھا کہ تجزیہ کر کے بتائیں کہ ان پوسٹوں کا گرنا کیسے روکا جا سکتا ہے، تو جب میں نے تجزیہ کیا تو مجھے پتا چلا کہ جس علاقے میں لڑائی ہو رہی ہے اس علاقے میں کوئی ایسی کارروائی نہیں رہ گئی تھی جن سے ہم ان پوسٹوں کا گرنا روک سکتے،
ایئر فورس ہم استعمال کر نہیں سکتے تھے، تو میں نے ایک مشورہ دیا کہ کشمیر میں کسی اور جگہ ایک چھوٹا سا محاذ کھول کے تاکہ یہاں سے ان کو ٹروپس نکال کے وہاں لے جانے پڑے، کیونکہ کشمیر سے بہت زیادہ توپ خانہ اور سپاہ وہاں پر گئے ہوئے تھے۔ یہ ایک واحد طریقہ تھا کہ اس سے ان کے اوپر سے دباؤ ہٹایا جا سکتا۔ وڈرال کا فیصلہ کس نے لیا کہ فوج واپس بلا لیں؟ اب تو اپنے جوان شہید ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، جو تو پوسٹیں ہم سے گر گئیں، حالانکہ ہمارے جوان بہت ہی دلیری سے لڑے، لیکن وہ حالات کچھ اس قسم کے اور تیاری اس قسم کی نامکمل تھی کہ جس کے یہ اثرات نکلے۔ اور باقی پھر جب سیز فائر ہو گیا نواز شریف صاحب کے امریکہ جانے پر، تو اس کے بعد پھر ودرول کا فیصلہ ہو گیا۔ نواز شریف صاحب کو امریکہ بھیجنے میں کس کا رول تھا؟ نواز شریف کا اپنا یا جنرل پرویز مشرف؟ میں اس بات سے واقف نہیں، فوج نے اس پہ لیکن یہ بات یقینی ہے کہ جو مشرف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری پوزیشن وہاں مضبوط تھی اور اگر دشمن جتنا مرضی چاہتا ہمیں وہاں سے نہیں نکال سکتا تھا، یہ بات درست نہیں ہے، ہماری پوزیشنیں گر رہی تھی۔ کیا یہ بات درست ہے کہ ہمارے سائڈ سے سپلائی لائن ڈسکنیکٹ ہو چکی تھی، ہم اپنے ہی فوجیوں کو راشن اور گولہ بارود دینے میں نہیں، اس طرح نہیں ہے۔ کوئی سپلائی لائن اس پہاڑ کے علاقے میں ایسی کوئی سپلائی لائن نہیں ہوتی، لوئر لیول پر جا کر، پیچھے لیول پر تو سپلائی لائن ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ جو چوٹیاں ہم نے پکڑی ہوئی تھیں، ہندوستان کے زیادہ فوج ان چوٹیوں پر قبضہ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ہماری سپاہی بہت دلیری سے لڑ رہے تھے، تو وہ ان چوٹیوں کے ارد گرد والے وادیوں اور نالوں کے اندر بھر گئے تھے، جن کی وجہ سے چھوٹے لیول پر رسد ان کو نہیں پہنچائی جا سکتی تھی۔ تو ان جوانوں کا کیا بنا جو چوٹیوں پر قبضہ کر کے بیٹھے تھے؟ لڑتے رہے وہ، کئی جگہ پر تو ودرول آرڈر آنے کے بعد بھی انہوں نے ودرو نہیں کیا، اور وہ تمام اور وہیں پر آخر گولی آخری انسان تک لڑے، وہیں شہید ہو گئے تمام لوگ۔ ہم جن بار بار ذکر کرتے تھے وہ ٹائیگر ہل 5353، جی اس پہ بہت لڑائی ہوئی، تو وہ ہمارے جوان کتنے تھے ان ہلز کے اوپر؟ نہیں، میں یہ ڈیٹیل سے واقف نہیں ہوں۔ کتنا ذمہ دار جانتے ہیں یہ شہادتوں کا جنرل پرویز مشرف کو؟ کتنا ذمہ دار ٹھہراتا ہوں؟ دیکھیں، یہ آپریشن کسی بدنیتی سے نہیں کیا گیا، پلاننگ غلط تھی، تیاری نامکمل تھی، جو کہ کمانڈر ایف سی این کو چاہیے تھا، بیکاز وہ ڈائریکٹ گراؤنڈ پہ کمانڈر تھے، کہ بتاتے کہ میری کیا تیاری ہے کیا، لیکن کیونکہ جنرل مشرف کا یہ جائزہ تھا کہ دشمن کا اتنا بڑا جوابی کاروائی نہیں ہوگی، تو اگر یہ ازمپشن کیسے تھی کہ جوابی کاروائی نہیں ہوگی؟ کیسے ازیوم کر لیا گیا؟ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، ہم ماریں گے اور دوسرا جواب نہیں دے گا؟ نہیں، ان کا خیال تھا اتنی بڑی جوابی کاروائی نہیں ہوگی، تو اگر چھوٹی سی جوابی کاروائی کو رکھا جاتا تو پھر تو وہ سفیشینٹلی تیار تھے۔ تو بیسس کا پرابلم وہیں سے ہوا کہ آپ نے دشمن کے ری ایکشن کی اسیسمنٹ غلط کی۔ اگر وہ اسیسمنٹ آپ کی صحیح ہوتی اور دشمن کا ری ایکشن، اب جنرل مشرف اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میری اسیسمنٹ غلط نہیں تھی، اس کا اوور ری ایکشن تھا، تو آپ نے اسیسمنٹ تو اس کے ری ایکشن انڈیا والوں نے جواب میں مارا زیادہ ہمیں، کہ آپ نے اسیسمنٹ تو اس کے ری ایکشن کی ہی کرنی تھی نا۔ آپ نے کتاب اپنی میں ایک جملہ لکھا ہے کہ کارگل کے واقعے نے 12 اکتوبر 99 اقتدار پر قبضے کی راہ ہموار کی۔ نہیں، اس کانٹیکسٹ میں نہیں لکھ رہا کہ وہ واقعہ اس وجہ سے کیا گیا کہ راہ ہموار ہو۔ میرا صرف کہنے کا مقصد ہے کہ اگر اس میں سے کچھ نتیجہ نکلا مشرف کے لیے تو وہ صرف یہی نکلا کہ اس کے انجام میں 12 اکتوبر کے حالات پیدا ہو گئے۔ کیوں ان کے اختلافات پیدا ہو گئے نواز شریف صاحب سے؟ میرا خیال ہے کارگل کی وجہ سے، کیونکہ شاید نواز شریف کے کچھ ساتھیوں کا ان پر زور تھا کہ کارگل کی انکوائری کرائی جائے، مشرف صاحب کے خلاف کاروائی کی جائے، شاید یہ بھی ان کے ذہن میں ایک چیز رہی۔ کچھ ایسے نام ذہن میں ہیں جو اصرار کر رہے تھے کہ نہیں، مجھے یاد نہیں ہے کیونکہ وہ سیاسی فگرز تھے، مجھے اس طرح یاد نہیں۔ فوج کے اندر کیا رد عمل تھا؟ کور کمانڈرز لیول کی تو آپ سے واقفیت ہوگی۔ نہیں، میں کیونکہ آئی ایس آئی میں تھا تو میں نے آپ کو بتایا جیسے کہ میں ڈی جی انالیسس تھا، بہت مصروف جگہ پہ تھا، اور کارگل کے بعد اتنے اس کے اثرات تھے، کیونکہ میں فارن افیئر سے بھی ڈیل کرتا تھا آئی ایس آئی کے بہاف پہ، کہ ان کو سنبھالنے میں میرا وقت لگ جاتا تھا بہت زیادہ۔ اتنا لیکن مجھے پتا ہے کہ جیسے جیسے آہستہ آہستہ ان کی خبریں آنی شروع ہوئیں تو اس کا رد عمل بہت برا تھا، خاص کر جونیئر آفیسرز میں۔ سینئر آفیسرز شاید اتنی باتیں کھل کر کرتے نہیں، لیکن مجھے جو خبریں مل رہی تھی کہ اس کا بہت شدید رد عمل تھا جونیئر آفیسرز میں، خاص کر کمانڈر ایف سی این اے کے خلاف۔ آپ یہ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے جو کچھ ان کی انٹینشنز تھیں جنرل پرویز مشرف کو ہٹانے کے حوالے سے، اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی اور دوسرے جو سینئر آفیشل سے آپ نے ان کے نام بھی تحریر کیے ہوئے کتاب میں، وہ جنرل پرویز مشرف کو رپورٹس دے رہے تھے۔ یہ سلسلہ 12 اکتوبر سے کتنے دن پہلے شروع ہو چکا تھا؟ دیکھیں، میں آیا ہوں تقریباً ستمبر میں، ابھی کارگل کے آفٹر ایفیکٹس ختم نہیں ہوئے تھے کہ میں ایم او میں آ گیا، اور ایم او نہایت مصروف دفتر ہے، ڈی جی انالیسس بھی بہت مصروف جگہ ہے۔ وہاں پر آنے کے بعد شاید میرے آنے کے ایک ہفتے کے اندر یہ بات مجھ پر کھل چکی تھی کہ
نواز شریف اور مشرف صاحب کے درمیان بہت زیادہ تناؤ ہے، اور یہ مسئلہ اس طرح نظر آ رہا ہے کہ مشرف صاحب کی کوئی تیاری ہے کہ حکومت کو ہٹایا جائے. لیکن اب مجھے تاریخیں ٹھیک یاد نہیں ہیں، لیکن پھر بعد میں میری جن عزیز سے تقریباً روزانہ ہی ملاقات ہوتی تھی، وہ سی جی ایس ہوتے تھے، تو وہ بات ایسے شروع ہوئی کہ ایک چیف کو ہٹا کر پھینک دیا ہے، دوسرے کو ہٹا رہے ہیں، یہ کوئی چپراسی تو نہیں ہے کہ اتنی آسانی سے نکال کر بھیج دے، فوج کی کوئی عزت ہوتی ہے. اور ہاں یقیناً ہمارے دل میں اس کی بہت رنجش تھی، کیونکہ نواز شریف صاحب کی حکومت کے خلاف فوج میں بھی اور ملک میں بھی اس وقت بہت برے تاثرات تھے. کیوں؟ ان کی کیا وجوہات تھی؟ میڈیا آپ ان دنوں کے اخبارات اٹھا کے دیکھیں گے تو وہ بھرے ہوئے ان قسم کی خبروں سے کہ کیا ہو رہا ہے سپریم کورٹ فوج میں ایسی کیا چیز تھی جو نواز شریف صاحب غلط کر رہے تھے؟ دیکھیں، ایک ایٹمی دھماکے کے بعد کے جو اثرات تھے نا، اس کی کچھ خبریں آئیں. اب میں کہہ نہیں سکتا، سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں، اور وہ سنی سنائی باتیں ہی فوج میں پھیل رہی ہوتی ہیں، جس میں نواز شریف صاحب کے آپ کا ایک جملہ ہے، یہاں میں آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں، پھر لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. آپ پیج 189 پہ لکھ رہے ہیں نیوکلیئر ٹیسٹ کے حوالے سے کہ آخر کار نواز شریف صاحب مان گئے اور ہم نے نیوکلیئر ٹیسٹ کر دیا. تو کیا وہ ریلکٹنٹ تھے، نہیں تیار تھے؟ جی ہاں، کافی ہندوستان کے دھماکہ ہونے کے کافی عرصے تک وہ اس چیز کا فیصلہ نہ کر پائے کہ ایٹمی دھماکہ ہم کریں یا نہ کریں، کیونکہ ان پر بیرونی دباؤ بھی تھا کہ مت کرو، اور ایک قسم کا پولیٹیکل پریشر بھی تھا، ایک کنسرن بھی تھا کہ کرو، اور ایک شاید یہ خواہش بھی ہوگی دل میں کہ میں کر کے ایک ہسٹوریکل ایونٹ کا کرنے والا بن جاؤں گا. اور مجھے اتنا پتا ہے کہ جو اس وقت کے آرمی چیف تھے جنرل جہانگیر کرامت، ایک دفعہ ہم نے ایم او سے ان کو ٹاکنگ پوائنٹس بھی دیے تھے کنونسنگ نواز شریف کی اجازت دے دیں. وہ جنرل جہانگیر کرامت کو دیے تھے کیونکہ وہ نواز شریف کے ساتھ اس سلسلے میں ایک میٹنگ پہ جا رہے تھے. تو اس کی خبریں مجھے تو خبریں اپنے ڈی جی ایم او اور سی جی ایس کے تھرو پتہ چلتی تھی کیا بات ہوئی. تو مجھے یہی پتہ چل رہا تھا کہ نواز شریف بہت زیادہ ریلکٹنٹ تھے اس دھماکے کو کرانے میں. جنرل جہانگیر کرامت نے پہلے دن سے ہی ہمیں گو ایڈ دے دی تھی کہ پوری تیاریاں شروع کر دو. 14 مئی کو جب بھارت نے کیا انہوں نے کہا گو. دوسرے دن سے ہم نے پوری تیاریاں شروع کر دی تھی. انہوں نے کہا تھا پینڈنگ دا ڈیسیشن، جب گورنمنٹ کا ڈیسیشن آئے گا لیکن آپ اپنی تیاریاں جاری رکھیں. آپ کب تیار ہوئے؟ 2 ہفتے کا ٹائم لگا ہے ان کے دھماکے سے اور ہمارے دھماکے کے بیچ میں. ہمیں تقریباً اتنا وقت چاہیے تھا، ہم بڑی مشکل سے ان 2 ہفتوں میں تیار ہو پائے. تو آپ 28 مئی تک ریڈی ہونے کے لیے ویسے ہی ٹائم چاہیے تھا، لیکن وہ پرائم منسٹر نے تو اس کو پھر ڈریگ نہیں کیا نا. نہیں، لیکن وہ ڈیسیشن نہیں آیا نا. ایک ڈیسیشن آ جاتا ہے تو ایک اس کی انوائرمنٹ، اس کا مومنٹم چینج ہو جاتا ہے. اگر وہ ریلکٹنٹ ہے نواز شریف صاحب تو پھر قائل کیسے ہوئے؟ تیاری میں اس کا خلل نہیں پڑا، لیکن ہمارے دل میں خدشات اور پریشانیاں رہتی تھی کہ تو فوج اسی لیے کنسرن تھی میاں صاحب کے حوالے سے کہ بڑے ریلکٹنٹ ہے نیوکلیئر ٹیسٹ کے لیے. نہیں، صرف یہ نہیں، یہ بات نہیں، لیکن یہ ایک چیز ان کے ایک مائنڈ میں ایک بوجھ تو رہتا ہے نا. پھر اس کے بعد جس طریقے سے انہوں نے ملک میں فائنینسز کو ہینڈل کیا، جب سینکشنز لگے، فورن اکاؤنٹس منجمد ہوئے، ان کے فورن ٹرپس کے جو انجام نکلے، پھر اس کی جو باتیں نکلتی تھیں، پھر باقی کرپشن کے الزامات چل رہے تھے، سپریم کورٹ پہ گڑبڑ ہونے کا ایک ایشو چل رہا تھا. تو اس بنا پر نواز شریف صاحب کا امپریشن فوج کے اندر پھر آرمی کے چیف کو اس طرح ہٹا دینا ایک بات کہہ دینے پر. آپ ایک جگہ ذکر کر رہے ہیں کہ جب وہ رپورٹس آ رہی رنجشیں شدید تھی کہ جنرل مشرف کو بتایا جا رہا تھا کہ میاں صاحب جنرل ضیاء کو لگانے والے. ایک شاید واقعہ آپ کی کتاب میں نے دیکھا نہیں، لیکن ہماری اطلاع یہ ہے کہ جب یہ خبریں جنرل پرویز مشرف کو پہنچیں اور اختلافات کی خبریں زیادہ عام ہو گئیں تو میاں صاحب کے والد گرامی اب تو حیات نہیں ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ وہ ابا جی نے بلایا میاں صاحب کو بھی اور جنرل پرویز مشرف کو بھی، اور وہاں دونوں کو بٹھا کے آپس میں کہا کہ تم دونوں بھائی بھائی ہو، آپس میں لڑنا نہیں ہے، اور صلح صفائی کروائی، جس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب جو وزیر اعظم بھی تھے انہوں نے ان کو چیف آف جنرل چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بھی بنا دیا. کیا یہ بات درست ہے؟ جی، بات درست اس طرح سے ہے کہ جنرل مشرف یہ بات بتا چکے، میرا خیال 1 سے زیادہ دفعہ مختلف محفلوں میں جہاں میں بھی موجود تھا. میں نے خود ان کو یہ بات بتاتے ہوئے سنا ہے. آپ تصدیق کر رہے ہیں اس کی کہ آپ نے خود یہ بات سنی جنرل مشرف کے منہ سے؟ تو پھر جب صلح ہو گئی تھی، ابا جی نے صلح کروا دی تھی، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بھی لگ گئے تھے، پھر وہ پرابلم کہاں سے آئی 12 اکتوبر والی؟ پرابلم اس طرح آئی کہ اس کے باوجود ان کو خبریں ملتی رہیں کہ نواز شریف اس قسم کی تیاری کر رہے ہیں. شاید انہوں نے اپنے کیبنٹ کے اندر بھی اس قسم کی کچھ باتیں کی جس کی خبر ایم آئی کے ذریعے سے جی ایچ کیو میں آتی رہیں. کچھ دبئی میں بھی گئے، وہاں بھی کچھ لوگ آئے، وہاں میٹنگز ہوئی. تو کن سے؟ ایم آئی کے ذریعے خبریں آتی تھیں. دبئی میں میٹنگ نواز شریف صاحب کی کس سے ہوئی جس کی خبریں مجھے تفصیل سے یاد نہیں ہے باتیں، لیکن کچھ میٹنگ اسی سلسلے کی ہوئی تھی. جنرل ضیاء بھی تھے وہاں پہ؟
जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट, उस वक्त यही सुनने में आया था कि जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट भी वहाँ मौजूद। हाँ, उस वक्त यही सुनने में क्या जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट बीइंग हेड ऑफ आईएसआई इतनी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, इन तमाम चीज़ों से बेखबर थे, बिल्कुल लाइल्म थे कि क्या हो रहा है? देखिए, मैं टेक ओवर से तकरीबन 1 महीना पहले जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट के साथ काम कर रहा था। नहायत नेक और मतलब अच्छे इंसान थे वो भी। मैं नहीं समझता कि आईएसआई इन चीज़ों से लाइल्म थी। मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि जैसे एमआई जनरल मुशर्रफ को नवाज शरीफ साइड के लोगों की इत्तलात फराहम कर रहे थे, तो जो फौज में तैयारियां हो रही थी मिलिट्री टेक ओवर की, जो कुछ ना कुछ आईएसआई को यकीनन नजर आ रही होंगी, वो नवाज शरीफ साहब को भी बता रहे होंगे। इस तरह से दोनों सिमत में एक लेकिन जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की फिजा बढ़ती जा रही थी। जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट प्रिपेयर्ड क्यों नहीं थे? क्योंकि आपने अपनी किताब में लिखा है कि 3 लोगों को कंट्रोल करना था, जिसमें एक आप थे जो मिलिट्री ऑपरेशंस को डील कर रहे थे। मैं खुद इस बात पे जनरल अजीज थे और जनरल महमूद। क्योंकि जब फौज प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ गई है तो इस्लामाबाद में कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे फेरेट कार्स खड़ी हुई थी पुलिस की। इसका मतलब है कि जब उन्होंने जनरल ज़ियाउद्दीन को प्रमोट किया तो उनको कुछ ना कुछ खदशा जरूर था कि कोई रिएक्शन होगा। जब इस वजह से आर्मड कार्स प्राइम मिनिस्टर हाउस के इर्द गिर्द और कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे खड़ी हुई थी, तो अगर उनको ये खदशा था तो इस खदशे का सद्देबाब तो पिंडी में होता है, इस्लामाबाद में नहीं हो सकता। जनरल ज़ियाउद्दीन साहब वो बुनियादी फैसला नहीं ले सके जो उन्हें लेना चाहिए था कि वो 3 लोग मैं जिन्होंने जानता नहीं फौज कि को आगे क्या- भेजने पहले उनको कंट्रोल करते। हाँ, जनरल अजीज और जनरल महमूद टेनिस खेल रहे थे, मैं घर पे था। यह एक टेक्निकल चीज- मिस्टेक थी नवाज शरीफ साहब की। हो सकता है 10 कोर के जर्नैल के ऊपर हाथ रखते तो वो हो सकता है ज्यादा अच्छे तरीके से संभाला ले लेते, 111 ब्रिगेड एडवांस ना करता। 10 कोर का कमांडर तो आर्मी चीफ की मर्जी से लगता है ना। तो मियां साहब मेरे ख्याल में यहाँ मार खा गए। जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब का कंट्रोल शायद वहां उतना मौसर हो ना। हो सकता है। एक ब्रेक ले लें, इस नुक्ते पे एक ब्रेक ले लें जी, वापस आएंगे तो और बातें करेंगे और बातें पूछेंगे किताब के हवाले से। हमारे साथ रहिए। What beauty feels like. वेलकम बैक। जनरल शाहिद अजीज हमारे साथ है। जनरल साहब, जब 9/11 के बाद हम अमेरिका के इत्तेहादी बने तो कोर कमांडर्स लेवल पे यकीनन बड़ी तफसील से बात हुई होगी। जी, हुई थी। जनरल साहब ने बताया कि हमारी इंगेजमेंट की लिमिट क्या है, कोर कमांडर्स के लेवल पे डिस्कशन। देखिए, मैं 9/11 के तकरीबन 1 महीने के बाद प्रोमोट होके GHQ आया। मैं मरी में डिवीजन कमांड कर रहा था। इतना मुझे पता है कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई थी जो मैंने सुना था, और मुझे ये भी पता है कि कुछ कोर कमांडर्स ने इस पर बहुत सख्ती से एतराज किया था अब तालिबान के खिलाफ होने पर। लेकिन मुशर्रफ साहब ने उनको ये बताया कि हमारी एटमी सलाहियत को खदशा है, अमेरिका हमें बॉम्ब करके स्टोन एज में भेज देगा, हमारी इकॉनमी तबाह हो जाएगी। और उन्होंने ये कहा कि हम अमेरिका का साथ नहीं देंगे बल्कि हम इस जंग से बाहर रहेंगे, क्योंकि जब पाकिस्तान हिंदुस्तान की लड़ाई होती, कोई मुसलमान मुल्क हमारे फेवर में नहीं खड़ा होता। तो आज अफगानिस्तान पे हमला है, अगर 4-6 और मुस्लिम ममालिक खड़े होते हैं तो हम भी साथ दे देंगे, हम इस लड़ाई से बाहर रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे। कोई रेड लाइंस क्या होंगी पाकिस्तान की? ये कोर कमांडर्स लेवल पे कभी डिस्कस हुआ? शुरू में कह दिया कि न्यूट्रल रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे। तो बात खत्म हो गई कि हम इससे बाहर हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके ये चीजें खुलनी शुरू हुई। तो जब मुशर्रफ साहब को कोई बात पता चलती, उनको कहा जाता, तो वो ये कहते थे कि तुम लोग छोटी सी तस्वीर देखते हो, मैं बड़े लेवल पर हर चीज देख रहा हूं, मैं भी मुल्क के लिए उतना ही फिक्रमंद हूं, तुम लोगों को एहसास नहीं है कि आज हम किस कदर शदीद दबाव में हैं, जो कुछ करना है वो मैं मजबूरी से कर रहा हूं, मैं कोई खुशी से नहीं कर रहा। क्या कोर कमांडर्स ने अप्रूवल दी थी जब 3 एयर बेसिस हमने दे दी अमरीकनों को? नहीं, वो तो किसी को पता ही नहीं था। वो तो उन्होंने हु टुक दैट डिसीजन, अगर किसी को पता नहीं था? नहीं, मुशर्रफ साहब ने GHQ में आके ये कहा कि अमरीकन हमसे एयरबेस मांग रहे हैं जैकबाबाद का, कि अगर उनका पायलट जख्मी हो जाए, जहाज डैमेज हो जाए तो इमरजेंसी में लैंड कर सके। तो मैंने कहा कि सर ये तो आपने न्यूट्रलिटी का कहा हुआ है, ये सबसे पहला इशू उठा था। तो कहने लगे कि नहीं, वो मैं भी समझ रहा हूं, लेकिन वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे तो हम उनको अलाउ कर सकते हैं। तो जनरल अजीज भी बैठे थे, जनरल यूसुफ बैठे थे, वाइस चीफ थे वो उस वक्त, और MO के स्टाफ बैठा था, DGMO वगैरह। तो ज्यादातर लोगों ने कहा कि सर ये ना करें। तो वो नाराज हो गया, कहने लगे मैं उनको प्रॉमिस कर चुका हूं। तो देन इट्स डन, मैंने तो वो हो चुका था। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके हमें पता चला कि एक बटालियन भेज दो वहां डिफेंस के लिए। तो फिर वो बटालियन चली गई। फिर उस बटालियन के अफसरों के थ्रू न्यूज ट्रिकल करती हुई पहुंची कि वो बटालियन को एयरपोर्ट के अंदर जाने नहीं दिया गया, वहां अमेरिकन पहले से मौजूद थे। ये जो 3 एयर बेसिस हमने दी थी अमरीकनों को, जब हम दे चुके थे उसके बाद आपको इजाजत मिली अंदर जाने की किसी एयरबेस के अंदर? नहीं मिली।
وہ فلی کنٹرولڈ بائی فلی ان امریکن، کے پاس تھی، فلی آپریشنل امریکن ٹروپس یوز کر رہے تھے. امریکن ٹروپس یوز کر رہے تھے. اور ہمارے یہ ٹروپس کو اندر جانے کی اجازت ڈرون نہیں. بھی ہمارے اسی بیس سے جیکب آباد سے آپریٹ ہو رہے تھے. میرا خیال ہے نہیں، جیکب آباد اور پسنی سے ان کی ایئر فورس آپریٹ کر رہی تھی اور ڈرون شمسی سے کر رہی تھی. ڈرون شمسی ایئر بیس سے یوز کرتے. یہ فوج کے علم میں بات آ چکی تھی لیکن کور نے کچھ نہیں کیا، کور کمانڈرز نے. نہیں، شمسی ایئر بیس ایک دفعہ پہلے بھی یوز ہوا تھا شروع میں جب امریکنز کے آپریشنز ہو رہے تھے طالبان کے خلاف، تو انہوں نے یہاں پہ کچھ ہیلی کاپٹرز اور اپنے کارگو سے کچھ سامان بھی اتارا تھا. یہ کس زمانے کی بات ہے؟ وہ یہ بالکل شروع میں 9/11 کے فوری بعد. ہاں جب ان کی ملٹری آپریشن شروع فوری بات تو انہوں نے ہوائی کاروائیاں شروع کی تھی نا. اچھا، یہ کس سٹیج پہ آپ کو جا کے پتا چلا؟ ایک انسیڈنٹ ہوا تھا یہاں پر، یہ انہوں نے کیا تھا طالبان کی سپلائی لائنز کاٹنے کے لیے شمسی سے. ہمیں پتا چلا تھا ایک دفعہ کہ ایک واقعہ ہوا، اس میں پاکستانی ایک یونٹ جا رہی تھی، حملہ ہوا، اس میں بعد میں حملے کی جب تفصیلات آئیں تو پتا چلا 3 امریکی فوجی بھی ساتھ تھے، وہ بھی مارے گئے. جی تو نہیں، مارے نہیں گئے تھے، یہ ایک کے پی کے ایک واقعہ. اچھا ہو سکتا ہے یا زخمی تھے، بہرحال ہو سکتا ہے میں غلط کر رہا ہوں. لیکن کب یہ آپ لوگوں کے نالج میں آیا کہ امریکن ٹروپس تو پاکستانی یونٹ کے ساتھ موجود نہیں. ہیں؟ شروع میں ہمیں یہ کام دیا گیا جس وقت امریکہ کے آپریشنز چل رہے تھے اور تورا بورا کی طرف بڑھ رہی تھی ان کی فوجیں، تو ہمیں اس کام پر لگا دیا گیا کہ آپ اس چیز کا حساب لگائیں کہ فاٹا کے علاقے میں غیر ملکی کتنے رہتے ہیں. غیر ملکی وہ مجاہدین جو افغانستان کے پرانے جہاد میں آئے تھے اور امریکہ ان کو سپورٹ کرتا تھا روس کے خلاف، تو اس کا حساب لگانے کا کام فوج کو مل گیا. تو وہ کاغذ پینسل لے کے گھر گھر ان کو تلاش کرتے پھرتے تھے. تو اس طرح ایک گھر میں انہوں نے جب ان کو خبر ملی کہ یہاں غیر ملکی رہتے ہیں تو انہوں نے دستک دی. تو ایک شخص باہر نکلا، اس نے کہا کہ انہوں نے کہا ہم گھر دیکھنا چاہتے ہیں، غیر ملکی رہتے ہیں. اس نے کہا یہاں نہیں رہتے. تو اس نے کہا پھر آپ تھوڑا ٹھہر جائیں، میں ذرا عورتوں بچوں کو سائیڈ پہ کر لوں، پھر آپ اندر آ کے تلاشی لے لیں. پھر وہ اندر چلا گیا. کافی دیر کے بعد وہ دوبارہ آیا، اس نے کہا آپ اندر آ جائیں. تو کچھ افسران گھر کے اندر داخل ہوئے تلاشی لینے کے لیے، جو اندر مجاہدین تھے انہوں نے فائر کھول دیا. پھر یہ لوگ جو دروازے کے قریب تھے وہ باہر نکل آئے، کچھ وہاں شہید ہو گئے. پھر اس گھر کا گھیرا لے لیا گیا، جو فوج تھی ساتھ اس کے کچھ ایس ایس جی تھے گھیر. اس تمام بعد میں رات کو مجاہدین وہاں سے وہ گھیرا توڑ کے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے. اس پورے ایونٹ کی ویڈیو بھی بنائی گئی، اور جب اس ایونٹ یہ رپورٹ ہوا اور اس کی ویڈیو آئی، اور تو مجھے پہلی بار پتا چلا کہ یہاں پر یہ جو فوجی یونٹ گئی تھی ان کے ساتھ شاید 2 امریکی بھی تھے. تو میں نے یہ آپریشن کس علاقے میں ہو رہا تھا؟ نہیں مجھے علاقہ یاد نہیں. علاقہ یاد نہیں. ہاں لیکن اس ویڈیو میرا خیال ہے کلپ ساؤتھ وزیرستان کا کوئی علاقہ تھا، لیکن مجھے صحیح ایگزیکٹ جگہ کا نام 2 یاد نہیں. امریکن بھی ساتھ موجود تھے. جی سی آئی اے سیلز پاکستان میں جب آپریٹ کرنا شروع کرتے ہیں، یا جو پرائیویٹ کانٹریکٹرز ریمنڈ ڈیوس ٹائپ آ گئے، تو کبھی کور میں ڈسکس ہوا کہ کتنوں کا ہم نے نہیں. یہ میرے رہنے میں سی آئی اے کا تو پتا تھا، سی آئی اے سیلز کا سی آئی اے سیلز کا نہیں پتا تھا، لیکن اتنا مجھے پتا چل گیا تھا. اور وہ بھی آرمی کو اس رنگ میں بتایا گیا کہ پہلے یہ بتایا گیا کہ کیونکہ ہمارے پاس اتنی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ ہم ان کے کمیونیکیشنز کو مانیٹر کر سکیں، اور کمیونیکیشنز کو مانیٹر کر کے ان کی صحیح لوکیشنز معلوم کر سکیں. جو لوگ کیونکہ جنرل مشرف نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم ان کے خلاف لڑ رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا یہ کہ امریکن اس بات پر بہت ناراض ہیں کہ ہماری سرزمین امریکہ کے فوجوں کے خلاف افغانستان میں استعمال ہو رہی ہے، اس لیے ہم کیونکہ نیوٹرل ہیں تو ہم اپنی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دے سکتے. یہ بیسس تھا، اور یہ جائز بیسس تھا کہ اگر ہم نیوٹرل رہتے. اب اس سرزمین کو نہ استعمال ہونے دینے کا کوئی طریقہ نہیں تھا، کیونکہ بارڈرز پورس ہے، لوگ آتے جاتے ہیں سارے. تو اسی سلسلے میں ڈرونز آنے شروع ہوئے کہ وہ صرف سرویلنس کریں گے، ان کو فائر کرنے کی اجازت نہیں تھی. اور وہ ان کا جو گراؤنڈ یونٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ ہمارا افسر بھی بیٹھے گا، اور اس سرویلنس کے ذریعے وہ معلوم کریں گے کہ کہاں پر یہ لوگ موجود ہیں. فورن ٹیررسٹ، جس میں جنرل مشرف نے کلیئر کیا تھا کہ افغانی شامل نہیں ہے، افغانی شامل نہیں. افغانی شامل نہیں. اور پھر ان کے خلاف آپریشنز ہماری یونٹ کریں گی. ڈرونز نے پھر فائر بھی کرنے شروع کر دیے، جس پر مشرف صاحب سے جب احتجاج ہوتا وہ کہتے ہیں میں تو بہت منع کرتا ہوں، وہ لوگ نہیں سنتے، اب میں کیا کروں. نیک محمد والی سٹرائک کس نے کروائی تھی؟ کی امریکہ نے تھی. اب کروائی کس نے تھی میں کہہ نہیں سکتا، کیونکہ جو انٹیلیجنس کے ساتھ کوآپریشن ہوتا تھا وہ آئی سائی کا ہوتا تھا، فوج کا نہیں ہوتا تھا. مجھے اتنا پتا. اور وہ کوآپریشن بڑھتے بڑھتے پھر فاٹا سے پورے پاکستان میں پھیل گیا، کیونکہ پورے پاکستان کی کمیونیکیشن مانیٹر کرنی تھی، کیونکہ مجاہدین یا جن کو ٹیررسٹ کہتے ہیں وہ بھی پورے پاکستان میں پھیل چکے تھے. تو اس طرح پھر مجھے یہ خبر بھی ملی کہ آئی ایس آئی نے امریکنز کو اجازت دے دی ہے کہ وہ ڈائریکٹلی انفارمیشن
حاصل کریں، یعنی کہ پاکستانیوں کو ریکروٹ کریں ڈالر دے کے انفارمیشن پرووائڈ کرنے کے لیے. یہ بہت سیریس ہے میٹر، بہت سیریس میٹر ہے. سی آئی اے ڈائریکٹلی پے کر کے، جس طرح یہ ہمارا ایک فاٹا میں ڈائریکٹلی پے کرنا شروع شکیل افریدی جو تھا وہ انگیج تھا ایک فیک پولیو کمپین کے اندر، کہ تو اس طرح کے لوگوں نے انگیج کر لیے لوگ. میں نہیں سمجھتا کہ کسی جگہ یہ ہوا ہوگا، لیکن پاکستان میں ایسا ہو رہا تھا، اب شاید ختم ہو گیا ہو. بینگ چیف آف جنرل سٹاف کے آپ کے لیکن نالج یہ میں ہے جو کہ کتنے امریکن ٹروپس یا سی آئی آپریٹرز پاکستان میں کام کر رہے تھے؟ کوئی اسٹڈی اس پہ کنڈکٹ کی گئی؟ نہیں، یہ تو آئی ایس آئی کے تھرو ہوتا تھا. لیکن ہاں اتنا یاد ہے کہ جو امریکن ٹروپس تھے، جس طرح تربیلا میں ہمارا ایک ٹریننگ اڈا تھا، میں وہاں گیا تو نہیں، لیکن مجھے اتنا پتا ہے اور وہ میری نالج میں تھا. ان دنوں میں سی ای ایس تھا. وہ ہمارے ہیلی کاپٹر کے پائلٹس کو نائٹ فلائنگ کیپیبلٹی دیتے تھے، جو بہت اچھی کیپیبلٹی ہمارے پاس نہیں تھی. اور جب سب کچھ یہ سب ہو رہا تھا تو ہم اس پہ خوش تھے کہ ہمارے پائلٹس کو یہ ٹریننگ مل رہی ہے. انہوں نے جو اسپیشل ٹاسک فورس تھی اس ایریا میں آپریٹ کرنے کے لیے اس کو ایکوپ بھی کیا تھا، ان کا ایکوپمنٹ بھی وہیں رکھا تھا. کاؤنٹر ٹیررزم ٹاسک فورس تیار کی گئی تھی جو یہ قبائلی علاقوں میں آپریشن وغیرہ میں حصہ لینے کے لیے تربیلا غازی کیا گیا تھا، کیونکہ ہمارا کانٹیکسٹ یہ تھا کہ ہماری سرزمین سے امریکہ کے خلاف آپریشنز لانچ نہ کیے جائیں. کبھی کور اور یہ بات مشرف صاحب کو میں نے خود کہی تھی کہ سر ہم جو فاٹا میں آپریشنز کر رہے ہیں وہ ہمیں نہیں کرنے چاہیے. تو انہوں نے کہا پھر اس کا کیا جواب دیں کہ ہماری سرزمین سے لوگ افغانستان کے اندر لانچ ہو رہے ہیں. میں نے کہا پھر اگر امریکہ مجبور ہے، کیونکہ ہم نیوٹرل ہیں، ہم تو نہیں، ہم ان کو روک سکتے ہیں. ہم ان سے کہتے ہیں ہمیں اس پر فینس لگا دیں، ہمیں اس کی مانیٹرنگ کی کیپیبلٹی دے دیں، کیونکہ ہمارے پاس کیپیبلٹی تھی. فینس لگانا بھی پریکٹیکل آپشن نہیں تھا. باقی ہم انٹیلیجنس نیٹ ورک کے ذریعے ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے لا سکتے ہیں. لیکن یہ جو ملٹری آپریشنز کرنے ہیں جس میں کولیٹرل ڈیمیج بہت زیادہ ہوتا ہے اور ہم اپنی عوام کو اپنے خلاف کر لیتے ہیں، ان آپریشنز کو نہ کریں. تو وہ کہنے لگے پھر امریکہ آپریشن کرے گا. تو میں نے کہا سر ہمارے لیے یہ بہتر ہے کہ ہم نہ کریں، اور اگر امریکہ آپریشن کرے گا اور ہم اسے نہیں روک سکتے تو ہم کم سے کم انٹرنیشنل فورمز پہ شور کر سکتے ہیں. ہم کم سے کم اپنی آبادی کو اپنے خلاف تو نہیں کر لیں گے، جو مسلمانوں کا قتل و غارت خود تو نہیں کریں گے. کور کمانڈرز کی منظوری ہوتی تھی قبائلی علاقوں میں آپریشن کے حوالے سے؟ نہیں، تو قبائلی علاقوں میں آپریشنز اس بیسس پر شروع ہوئے نا کہ یہ یہاں سے امریکہ. لیکن کور کمانڈرز اگر آن بورڈ تھے تو اس کا مطلب ہے کہ کلیکٹیو وزڈم ان کی یہی سجیسٹ کرتی تھی کہ ٹھیک ہے گو ہیڈ. کوئی چارہ نہیں تھا اس وقت سوائے اس کے کہ اگر آپ امریکہ کے ساتھ ہیں، کہ سوائے اس کے کہ پاکستان سے ایمنیٹ کرنے والے آپریشنز اگینسٹ دی امریکہ روکے جائیں. اب جب جنرل مشرف نے وہاں توپ خانہ استعمال شروع کیا تو سب اس کے خلاف تھے. سب نے بہت کہا کہ توپ خانہ مت لگائیں، کیونکہ توپ خانے سے کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے. گراؤنڈ پر انفینٹری ٹروپس جائیں یا ہیلی بورن فورسز جائیں وہ آپریشن کریں. پھر بعد میں ایئر فورس بھی یوز ہونے لگی. اب یہ توپ خانہ اور ایئر فورس سے تو میسو کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے. ایک بریک لے لیں جس نقطے پہ واپس حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. جو عام ہیئر ریموول لوشن کے مقابلے میں بنائے آپ کی سکن کو اسموتھ اور گلوئنگ. ویٹ اب ہیئر ریموول لوشن میں بھی. ویلکم بیک. جنرل شاہد عزیز صاحب، آپ نے ذکر کیا امریکیوں کی پریزنس کا، سی آئی اے کے سیلز کا، کس طریقے سے آپریٹ کر رہے تھے. آپ سے میں نے کافی عرصہ پہلے ایک انٹرویو کیا تھا تو آپ نے امریکن اکوپمنٹ کا بھی پاکستان کے راستے گزر کے جانے کا ذکر کیا تھا. گوادر پورٹ کا بھی تذکرہ آیا تھا. وہ میں دوبارہ آج آپ سے پوچھنا چاہوں گا، گوادر پورٹ استعمال ہوئی ہیوی اکوپمنٹ لانے کے لیے امریکنوں کا؟ جب میں فوج سے ریٹائر ہو کے نیب میں آ گیا تو ان دنوں گوادر کی زمین کے کافی مسائل چل رہے تھے کہ سرکاری زمین پرائیویٹ لوگوں نے لے لی ہے اینڈ تھنگس لائک دیٹ. تو اس سلسلے میں مشرف صاحب کا بھی اس میں کافی بڑا ایک بہرحال کچھ باتیں چل رہی تھی. پرائم لوکیشن کے اوپر پلاٹ کا پیس تھا. نہیں، وہ تو میرا خیال ہے گورنمنٹ کی اسکیم ہے. میں تو اس کی بات کر رہا ہوں جو پرائیویٹ زمینیں وہاں لے کر گئے تھے. تو اس کے وہ کافی لارج ٹریکس میں لوگوں نے زمینیں لی تھی، ناٹ ان ٹرمز آف اے پلاٹ اور سم تھنگ. نہیں، کنال نہیں تھا، وہ تو 1 اسکوائر کلومیٹر یا 2 اسکوائر کلومیٹر اس طرح کی زمینیں تھیں. تو میں اس سلسلے میں ایکچولی اس انکوائری سے مشرف صاحب نے مجھے روک دیا تھا، کیونکہ ان کو لوگوں نے بتایا تھا کہ یہ آپ کا گوادر پروجیکٹ سٹاپ کرانے کے لیے انکوائری کر رہا ہے. یہاں تک بات. حالانکہ جب میں نیب میں پہنچا ہوں تو اس انکوائری کو ختم کرنے کے لیے ایک ایگریمنٹ ہو چکا تھا، اور ڈی جی نیب کوئٹہ بلوچستان گورنر کے دفتر میں جا کے اس ایگریمنٹ پہ سائن کرنے والے تھے. جب میں پہنچا ہوں انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں سائن کرنے جا رہا ہوں، تمام پارٹیاں انوالوڈ ہیں. میں نے کہا کوئی سائن نہیں ہوگا، کوئی نیب اس کے اوپر مہر نہیں لگائے گا. جب غلط ہے، اگر غلط ہے آپ اس سے باہر رہیں. اکوپمنٹ والا سوال رہ جائے گا. اکوپمنٹ والا سوال یہ
کہ جب میں وہاں گیا تو وہاں پہ ایک فوجی ریٹائر افسر گوادر پورٹ میں کام کر رہا تھا. وہ مجھے ملنے آیا کہ ایک ریٹائرڈ فوجی جرنیل آیا ہوا ہے. تو باتوں باتوں میں اس نے مجھے کہا کہ یہاں تو بہت بڑا امریکہ کی ایک ایمفیبیس لینڈنگ ہوئی تھی جو پانی کے جہازوں سے لا کر سامان اتارا گیا تھا. میں نے کہا نہیں, کب ہوئی تھی؟ تو اس نے جو وقت بتایا اس وقت میں CGS تھا. میں نے کہا ہو نہیں سکتا, اگر ہوئی ہوگی تو مجھے پتا ہوگا. اس نے کہا آپ صبح چلے میرے ساتھ, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جگہ. وہ صبح مجھے لے گیا, وہاں پر باقاعدہ APCs کے ٹریکس کے نشان تھے, وہ پورا بیچ ہیڈ کے مورچے کھدے ہوئے تھے, باقی اور ٹیل ٹیل مارکس بہت سے نظر آ رہے تھے. میں بہت پریشان ہوا. تو اس کا مطلب ہے چیف آف جنرل سٹاف کے نالج کے بغیر بھی بالا بھی ایسی چیزیں ہو گئی. میں نے واپس آ کے جنرل یوسف سے پوچھا, وہ بھی ریٹائر ہو چکے تھے. انہوں نے کہا مجھے کانوں کان خبر نہیں. حالانکہ جب وہ آپریشن ہوا ہے پاکستان نیوی کو پتا ہوگا, ایئر فورس کو پتا ہوگا, کراچی کے کور کمانڈر کو پتا ہوگا, انٹیلیجنس کو پتا, کیونکہ کوسٹ گارڈ وہاں لگی ہوئی ہے. وہ کراچی کور کمانڈر کے نیچے آپریشنلی کنٹرول ہوتی ہے. تو بالا ہی بالا سب کچھ ہو گیا. لیکن وہ جنرل مشرف کا کچھ نظام ایسا تھا کہ وہ جس سے کام کرانا ہوتا تو جو کہتے ہیں نا نیڈ ٹو نو بیسس, اس کو بتاتے تھے, باقی کسی کو نہیں. کیونکہ جہاں سے ان کو خدشہ ہوتا تھا کہ کوئی ریزسٹنس آئے گی, کوئی سوال جواب ہوں گے, بحث ہوگی, اس چینل کو بائی پاس کر کے جاتے تھے. آپ اب کیوں بول رہے ہیں؟ آپ نے نیب کی اپوائنٹمنٹ لے لی, مزے سے اچھا خاصا تگڑی پوسٹ پہ آپ رہے, آپ چیف آف جنرل سٹاف رہے, آپ بولے کیوں نہیں؟ دیکھیں میں جو بولتا تھا میں میڈیا کے اندر تو نہیں بول سکتا تھا نا. مجھے حکومت سے ریٹائر ہونے کے 2 سال بعد تک قانونی طور پر اجازت نہیں تھی. میں 2007 میں نیب سے نکلا ہوں. میں نے 2009 میں اخباروں میں بھی لکھا, میڈیا پہ بھی بولا. پھر میں چپ اس لیے ہو گیا کہ میڈیا کا فوکس پرسنالٹیز پہ ہوتا ہے, ایشوز پہ نہیں ہوتا تھا ان دنوں جب میں کر رہا تھا. تو وہ ایشوز کی بات نہیں کرتے تھے. پھر میں نے سوچا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر میں کچھ دن ویسے ہی بیٹھا رہا. میں کتاب لکھنے سے ریلکٹنٹ اس لیے تھا کہ میں نے کہا یار اب جو کچھ کیا ہے اب کتاب میں لکھ کر میں کیا حاصل کروں گا. پھر مجھے کچھ دوستوں نے بڑا زور دیا کہ تم لکھو, کچھ تو کرو. پھر میں کتاب لکھنے لگا تو اس میں کافی وقت لگ گیا. لیکن یہ غیر آئینی غیر قانونی کاموں کا آپ حصہ بنے, اس کی تو سزا ہے فوج کے اندر بھی اور آئین پاکستان کے اندر. جی ہاں سزا ہے, لیکن دیکھیں وہ حصہ بننا ایک ماحول کے تحت تھا. 9/11 کے بعد ایک ماحول تھا, ملٹری ٹیک اوور کا ایک ماحول تھا. میری جو کمزوریاں وہ میں مانتا ہوں, لیکن ایک ماحول, ایک انوائرمنٹ, ایک چیز تھی. اور ایک صرف میں تو نہیں تھا نا, پوری حکومت کی مشینری تھی, آپ کی انٹائر بیوروکریسی تھی, میڈیا تھا, بڑے بڑے اس ملک کے لوگ تھے, تمام کی تمام فوج تھی. ابھی 3 جنرلوں کو NLC اسکیم کے حوالے سے دوبارہ بلا لیا گیا یونیفارم کے اندر ٹرائل کرنے کے لیے. تو کیوں نہ ٹرائل کیا جائے, دیکھا جائے جنرل مشرف نے کیا کیا, جنرل شاہد عزیز نے کیا کیا, باقی لوگ. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہر اہم چیز پر جس سے ملک کا نقصان ہوا ہے, میرے رہنے میں ملٹری ٹیک اوور, کارگل, 9/11 کے بعد امریکہ کے ساتھ گٹھ جوڑ, یہ 3 چیزیں ملک کو شدید نقصان پہنچا کے گئی. امریکہ سے گٹھ چھوڑ کا بھی پاکستان کو بہت نقصان ہوا. سب سے زیادہ ان تمام چیزوں میں یہ کہہ رہا ہوں, ان تمام باتوں میں سب سے زیادہ نقصان اس کا ہے, اور وہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اور خدشہ یہ کہ اس کے بعد بہت سخت ہوگا. اس پہ کمیشن ہونا چاہیے, تمام پر کمیشن ہونا چاہیے. تمام ذمہ دار لوگ جو اس قوم کو نقصان سزا کے لیے تیار ہیں آپ اگر مورد الزام ٹھہرائے گا. یقیناً میں تو کہہ رہا ہوں, میں گواہ ہوں ان تمام چیزوں کا. میں نے اسی لیے کتاب میں گواہی لکھی ہے. میں کورٹ میں گواہی دوں گا اپنے خلاف بھی, اس میں کوئی مجھے شک نہیں ہے. لیکن میرا اتنا ہی قصور ہے جتنا میں کر رہا تھا, اور میں سزا کے لیے تیار ہوں, ورنہ میں اتنی باتیں کیوں لکھتا. آپ کی جو ریلیجیس لیننگز ہے, بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید کوئی حزب التحریر سے آپ کو محبت ہو گئی ہے. TTP کے خلاف آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان کے خلاف آپریشن نہ کریں قبائلی علاقوں میں, شاید TTP سے آپ کے کوئی معاملات طے ہو گئے. کوئی وہ جو ہے نا طالبان, ایک جنرل عزیز کو بھی کسی زمانے میں کہا جاتا تھا, کوئی اس ٹائپ کا تو ماحول نہیں ہے کہ حزب التحریر سے محبت ہو یا TTP والوں سے. دیکھیں جو پاورز ٹو بی اور جو پالیسی چل رہی ہوتی ہے, جب کوئی آدمی اس کے خلاف بولتا ہے اس کے اوپر اسی قسم کے الزامات لگتے ہیں. جب آپ کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا, پھر آپ اس کی ذات پہ کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتے ہیں. پھر اس قسم کی وسپرنگ کیمپینز شروع کر کے اس کو بدنام کیا جاتا ہے کہ یہ آدمی کا کوئی ایجنڈا ہے, یہ کسی تنظیم کے ساتھ ملا ہوا ہے. میں چونکہ ملک میں اسلامی نظام چاہتا ہوں, اس لیے ملک میں جو تنظیمیں اسلامی نظام چاہتی ہیں وہ یقیناً مجھ سے آ کے لوگ ملتے ہیں, میں ان کو سمجھاتا بھی ہوں. لیکن اگر آپ کہیں کہ میں کسی تنظیم کا حصہ ہوں یا کسی سازش میں حصہ, میرا کوئی ڈھکا چھپا. کیا حزب التحریر کا حصہ ہے آپ؟ میں کسی تنظیم کا حصہ نہیں ہوں, نہ ڈاکٹر اسرار کی تنظیم کا, نہ حزب ویسے تو میں تبلیغی جماعت کے ساتھ بھی 3 دن گیا تھا, بیکاز آئی وانٹڈ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں, کون لوگ ہیں. لیکن میرا کسی کے ساتھ بھی دل نہیں لگتا, میں کسی کے پیچھے نہیں چلتا. میں صرف اللہ کا نام لے کر اس ملک کی خاطر چلا ہوں. میری ذات کو, میرے گھرانے کو, میرے سب کو بہت زیادہ تھریٹ ہے. میں سمجھتا ہوں اس کتاب کو لکھنے سے پہلے کہ میں اتنا بڑا رسک لے رہا ہوں اس قوم کی خاطر. میں قصوروار ہوں, میں رسک لے رہا ہوں, جو میرا نقصان ہوگا وہ میرا ڈیو ہے.
مجھ پر وہ نقصان ہونا چاہیے، لیکن جو لوگ بھی اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں ان کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ اگر ذاتی لیول پر آ کر مجھ سے یہ باتیں کر رہے ہیں تو میں بھی ذاتی لیول تک گر سکتا ہوں اپنے اور اپنے بچوں کے دفاع کے لیے۔ میں جن دنوں میں چیئرمین نیب تھا، میرے پاس بہت سارے اس ملک کے اہم لوگوں کے دستاویزی ثبوت آتے تھے جس کی کاپی میں اپنے پاس رکھ لیتا تھا، اس خدشے سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نیب میں اثر و رسوخ کی وجہ سے یہ اہم کاغذات غائب کر دی جائے۔ اس میں صرف کرپشن کی چیزیں نہیں تھی، اس میں مورل ٹرپیچیوڈ کے بھی بہت سے ایشوز تھے۔ مجھے اتنا نہ دھکیلیں کہ میں پرسنل ہو جاؤں اور اس ملک کا نقصان ہوگا۔ یہ جو ڈیٹیلز ہیں یہ صرف سویلینز کی ہیں یا جس کی بھی ہیں، جو سروس لوگوں کی بھی جو بھی ہیں وہ جانتے ہیں ان باتوں کو۔ میری صرف گزارش ہے کہ ذاتی لیول پر نہ آئے، اگر میرے خلاف کوئی کام، میں غیر قانونی کام کر رہا ہوں، میرے خلاف قانونی چارہ چوئی کرے، میں سر جھکا کر اپنے آپ کو قانون کے آگے کھڑا کر دوں گا، مجھے اس سے کوئی وہ نہیں ہے۔ آپ نے جی ایچ کیو کے حوالے سے کچھ ایسے تاثرات بھی دیے ہیں کہ میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا آپ کی کتاب سے کہ لائف ویسٹ خریدی، جوان اترے پانی میں تو ڈوب گئے، 5 لوگ اسی میں مر گئے۔ دیکھیے اس کیا اتنا کرپشن کا لیول اتنا ہے؟ نہیں، کرپشن کا لیول، مجھ سے کسی نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ شاید جنرل مشرف نے کہا تھا کہ وہ کل پرسوں کسی انٹرویو میں میں نے سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ساری فوج کا اللہ نہ کرے ایسی بات میں نے کبھی سوچی ہو۔ فوج اس ملک کا سب سے بہترین ادارہ ہے، اس میں مجھے کوئی شک و شبہ نہیں۔ اگر آج اس ملک میں کوئی ادارہ ہے جس کے بیسس پر یہ ملک کھڑا ہے تو وہ یا فوج ہے یا آج کا سپریم کورٹ۔ آج سے پہلے والے سپریم کورٹ کو میرا اعتقاد نہیں تھا۔ جو معاشرے میں ہماری کرپشن اور خرابیاں پھیلی ہیں اس کے اثرات فوج میں بھی آئے ہیں اور فوج ان کو کنٹرول کرتی رہتی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ گند اس کے اندر ضرور ہے، اور فوج کو اگر اس گند کو صاف کرنے میں ریلیکٹنس ہوتی ہے تو وہ ریلیکٹنس صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اگر 4 جرنیلوں کو سزا دی جائے گی تو فوج کی بدنامی ہوگی۔ میرا صرف کہنا یہ ہے کہ یہ بدنامی نہیں ہوگی، اس بات سے نہ ڈریں۔ اس کو چھپانے کی وجہ سے خرابی زیادہ پھیل رہی ہے، وہ بدنامی سے زیادہ بری ہے، وہ خرابی ٹرکل ہو کے نیچے جاتی۔ ایک دفعہ بدنامی ہوگی اس کے بعد وہ خرابی ختم ہو جائے گی نا، سب سیدھے ہو جائیں گے۔ کچھ آپ کے جو تاثرات ہیں قبائلی علاقوں میں آپریشن کے حوالے سے، کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جو فوج کے اندر چین آف کمانڈ ہے وہ آپ کے خیالات، آپ کے تاثرات اور آپ کی تحریر پڑھ کے ان کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے؟ ہو رہے وہ ہوں گے، یقیناً ہوں گے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، فوج کے اندر آج بھی فاٹا میں آپریشنز پر ریلکٹنسز ہیں، خاص کر ینگ آفیسرز کے بیچ میں بہت پشیمانیاں ہیں اس آپریشنز پر، لوگ کر رہے ہیں۔ مثلا میں نے آپ کو ایک قصہ بتاؤں کہ ایک سپاہی چھٹی پر آیا، میرے گھر کے قریب رہتا ہے، میں ریٹائرڈ آفیسر اس کی یونٹ کا تھا، وہ آ گیا، ان دنوں میری یونٹ پشاور میں تھی۔ میں نے کہا کیسے حالات چل رہے ہیں، تم لوگ پشاور میں ایریا میں ڈیوٹی کر رہے ہیں؟ کہنے لگا سر بس حالات کا آپ کو کیا بتاؤں، جب صبح کوچ سے رائفل نکالتے ہیں ہر سپاہی کے منہ پر یہ دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ آج میری رائفل سے گولی نہ نکلے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا سر نکلی تو کسی مسلمان کو لگے گی۔ یہ فوج کے ڈسپلن پر بہت بڑا سٹرین ہے۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ اس پالیسی کو دیکھے، اتنی اعلیٰ فوج ہے، اس کے ڈسپلن کو اس طرح سٹرین نہ کرے۔ جس فوج نے یہ پالیسی شروع کی تھی انہوں نے ریویو کیا اسے؟ فوج نے نہیں شروع کی تھی، فوجی حکمران نے شروع کی تھی، وہ سیاسی حکمران تھا اس ملک کا وردی میں۔ آج بھی حکمران یہ کام کر رہا ہے، فوج حکومت کے تابع۔ اگر فوج حکومت کے حکم کے کام نہ کرے پھر آپ کہیں گے فوج انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے۔ فوج حکومت کی پالیسی کے مطابق چل رہی ہے، حکومت کو چاہیے کہ اس پالیسی کو ریویو کرے، کوئی راستہ ڈھونڈے اس میں سے نکلنے کا، فوج کو اس طرح نہ کھینچے کہ وہ ٹوٹ جائے۔ جنرل شاہد عزیز صاحب، فارمر چیف آف جنرل اسٹاف، بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے۔ اس میں بہت سے اور سوالات ہیں، آئندہ آنے والے دنوں میں پھر دوبارہ کوشش کریں گے کہ آپ سے ان کا جواب مانگیں۔ آج کے پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کا بہت شکریہ، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ تھینک یو۔